جی میرا نام ہے سجاد کیانی. میں سلسٹر ہوں فار لاسٹ 20 ایئرس اور میں کیانی لیگل فرم آف سلسٹرز کو فار لاسٹ آلموسٹ 20 ایئرس سے رن کر رہا ہوں. آج میں چاہوں گا کہ آپ مجھے غور سے سنیں کیونکہ ہوم آفس نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ٹریمینڈس اریسٹ کی ہیں، ریڈز کی ہیں اکراس دا یو کے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ نہ صرف ایک ریئل رسک ہے بلکہ ان کے لیے یہ بھی مین کنسرن ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ڈیٹینشن ہے، امیگریشن بیل کنڈیشنز ہے، یا پھر ہوم آفس ریموول ایکشن لے گا. آپ اگر کار واش میں کام کر رہے ہیں، نیل بار میں ہیں، ٹیک اوے پہ ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہیں، یا پھر کسی ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں، تو آج کی میری لائف سٹریم آپ لوگوں کے لیے ہے. اور اگر آپ کوئی امپلائر ہیں، آپ امپلائیز کو ان لافل امپلائیز کو امپلائی کر رہے ہیں، تو تب بھی یہ ویڈیو میری آج کی آپ لوگوں کے لیے پرٹیننٹ اور پیوٹل ہو سکتی ہے. ہوم آفس نے اناؤنس کیے ہیں فگرز، اور یہ سارے ویریفائڈ نمبر ہیں جو میں نے ہوم آفس کی ویب سائٹ سے یا پھر پرومیننٹ نیوز چینلز کی ویب سائٹ سے اٹھائی ہیں. ہوم آفس جولائی 2024 سے لے کے دسمبر 2025 تک انہوں نے فگرز دی ہیں، اور یہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ اریسٹ ہونے کی صورت میں، ڈیٹین ہونے کی صورت میں، یا پھر آپ کے ریموول ایکشن کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ کون سا پروسیس ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو ڈیٹینشن ہے یا ریموول ایکشن ہے اسے سٹاپ کیا جا سکے. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جولائی 2024 سے دسمبر 2025 تک امیگریشن کی جو ریٹس انکریزڈ ہوئی ہیں وہ 77% ہیں، یعنی کہ 77% ریٹس ہیو بین ڈبلڈ، اور اریسٹ جو ہیں یہ انکریز ہو گئی ہیں بائی 83%. ان دا سیم پیریڈ 17,400 ریڈز کی گئی ہیں اور 12,300 اریسٹ بھی کیے گئے ہیں لوگ جو ان لافل ورکرز تھے ان دا یونائٹڈ کنگڈم. ہوم آفس نے کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 5 ملین پاؤنڈز کی فنڈنگ کی ہے تاکہ امیگریشن انفورسمنٹ کو مزید طاقتور بنایا جا سکے، مزید لوگوں کو امپلائی کیا جا سکے، اور مزید آپریشنز کو افیکٹو بنایا جا سکے. ہوم آفس یہ کلیم کرتی ہے کہ 50,000 پیپل 50,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، جو کہ 23% انکریز ہے. اب اس میں جو ہوم آفس ریجنل بیک گراؤنڈ دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ 2100 اریسٹ صرف لنڈن میں ہوئی ہے، جو 47% رائز ہے 2024 کے مقابلے میں. ویسٹ مڈ لینڈ کا کہہ رہے ہیں جی کہ 1100 اریسٹ کی ہیں، جو کہ 73% رائز ہے، گورنمنٹ کی ویب سائٹ یہ کہہ رہی ہے. پھر ساؤتھ ویسٹ انگلینڈ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 اریسٹ کی گئی ہیں، جس میں 91% رائز ہے اریسٹ کے حوالے سے. ویلز کا کہہ رہے ہیں کہ 1320 ریڈز کی گئی ہیں، جس میں 649 اریسٹ کی گئی ہیں، جو کہ 103% رائز ہے 2024 کے مقابلے میں. ناردرن آئرلینڈ 187 ریڈز کی گئی ہیں، 234 اریسٹ ہیں. اسکاٹ لینڈ 695 ریڈز کی گئی ہیں بزنسز پہ، اور 400 اریسٹ ہیں، جو رائز آف 61% بتاتا ہے. نومبر 25 نومبر کو ایک ویئر ہاؤس پہ
وزٹ کیا گیا جہاں پہ 13 اریسٹ کی گئی ہیں، جہاں پہ جو ریئل ٹائم اگزامپل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ 11 برازیلینز اینڈ رومانین نیشنلز کو ڈیٹین کیا گیا ہے ریموول کے لیے۔ اور 2 دسمبر کو ٹیورٹن میں ممبئی کچن کا الکوہل لائسنس انہوں نے ختم کیا۔ 70,000 پاؤنڈز انہیں سول پینلٹی امپوز کی گئی اور بائی منتھلی کمپلائنس چیکس بھی امپوز کیے گئے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان لافل یا ایسے لوگ جن کے پاس ورک پرمیشن نہیں تھی انہوں نے امپلائی کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہیوج پینلٹیز ہوم آفس نے ان لوگوں پہ امپوز کی ہیں۔ اسی طرح دسمبر میں ایک اور جو ہوم آفس کی ویب سائٹ ہائی لائٹ کرتی ہے، سوینڈن میں کنسٹرکشن سائٹ سے 30 اریسٹ کی گئی ہیں، جس میں انڈین اور البینین مین سب کو تقریباً ڈیٹین کیا گیا ہے اور سب کو ہی ریموو کیا گیا ہے، سوائے 5 کے جنہیں اسٹرکٹ امیگریشن بیل کنڈیشنز پہ ریلیز کیا گیا تھا۔ Only 5 people were released out of 30 with a strict bail conditions in Swindon. So these are 2 examples which I have given you in Tiverton and Swindon, where 30 arrests have been made in Swindon, and in Tiverton, the Mumbai kitchen has been imposed with 70,000 pounds in civil penalties. اب یہ جو رائس ہے، جو 50,000 لوگ ڈیپورٹ کیے گئے ہیں ہوم آفس کے فگرز کے مطابق، جو ہوم آفس کہہ رہی ہے کہ 23% رائس ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اور 5 ملین پاؤنڈز ہوم آفس نے انفورسمنٹ ایکشنز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 5 ملین پاؤنڈز ہوم آفس کو دیے ہیں تاکہ وہ انفورسمنٹ ایکشنز کو ایکسپیڈائٹ کریں اور بوسٹ اپ کریں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سارا لنک ہے اسمال بوٹس کا، اور یہ پل فیکچر آرگیومنٹس گورنمنٹ دیتی ہے اس حوالے سے۔ ہوم آفس کی پوزیشن جو ہے وہ سمپل ہے کہ اللیگل ورکنگ جو ہے is used by smugglers as a sales pitch. So enforce is meant to remove that incentive. یعنی کہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں یا اسمگلرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جب آپ یورپ میں ہیں یا دنیا کے کسی اور حصے میں ہیں کہ آپ انگلینڈ جائیں گے تو آپ کی لہریں بحریں ہو جانی ہیں، پیسے میں آپ نے کھیلنا شروع کر دینا ہے، اور بس آپ ایک دفعہ چلے گئے تو یو بیکم اے ملینئرز ود ان ایئرز۔ ہوم آفس کہتی ہے کہ اس انسینٹیو کو جب ہم اللیگل ورکنگ پہ کریک ڈاؤن کریں گے تو آبویسلی یہ انسینٹیو نہیں رہے گا کسی بھی اللیگل ورکر کے پاس، تو جب انسینٹیو نہیں رہے گا تو پھر وہ انگلینڈ آنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، فورسز بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، پلاننگ بھی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس ہوم آفس کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے؟ بجائے اس کے اسمگلرز کو پکڑنے کے، جو لوگوں کو ان لافلی جھانسا دے کے یا فراڈ سے، اسکیم سے، لوگوں کے ہارڈ ارن منی کو آئی وڈ سے ڈے لائٹ رابری، دن دہاڑے ڈکیتی کر کے وہ لوگوں کو ان لافلی ان کی جانوں کو بھی رسک میں ڈال کے یو کے میں لے کے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان اسمگلرز پہ کریک ڈاؤن کریں، آپ ان لوگوں پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جن کی یا تو پرائیویٹ اور فیملی لائف سم ہاؤ، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی اسٹیبلش ہو چکی ہوں گی، اور آپ جب میس اریسٹ اور ریڈز کرتے ہیں
تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی امیگرینٹس کے لیے، اگر اس کی پرائیویٹ اور فیملی لائف یو کے میں اسٹیبلش ہو چکی ہے، ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ وہ سبسٹانشیٹ کرے کہ اس کے میرٹس کیا ہیں اس کی اپلیکیشن کے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ ضرور انلیگل ورکنگ کو بھی سٹاپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انلیگل ورکرز کو سمگل کر کے یو کے میں لے آ رہے ہیں، کتنے ہوں گے وہ؟ 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ویسے زیادہ سے زیادہ 50-100 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، میرا اندازہ یہ ہے۔ آپ 50,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں تو 50 یا 100 لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے جو بوٹس پہ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ اور ویری آرگنائزڈ اسٹریٹجی اور اپروچ کی ضرورت ہے، جو کہ مسنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے، اور آلریڈی جو لوگ یو کے میں موجود ہیں، بجائے ان پہ آپ عرصہ حیات تنگ کریں، کوشش گورنمنٹ کو یہ کرنی چاہیے کہ ایسے ریگولیشن لے کے آئے تاکہ جس میں انٹیگریشن کا ایک ایلیمنٹ ہو، نہ کہ آپ لوگوں کو ایٹ دا فرسٹ آؤٹ سیٹ ڈرا دھمکا کے مزید ایلینیٹ کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب ایک جو لیگل ریالٹی ہے وہ یہ واضح ہے کہ انلیگل ورکنگ از ناٹ جسٹ اے جاب اینی مور، کہ آپ کے پاس قانونی سٹیٹس، لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو انلیگل ورکنگ جو ہے اس کے لیے آپ انٹائٹل نہیں ہو سکتے، اور یہ سبجیکٹ ٹو امیگریشن کنٹرول بھی ہے۔ اور جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ ایک امیگریشن کا قانون بھی ہے جسے سیکشن 24B کہتے ہیں، جسے کرمنل اوفینس یا امیگریشن ایکٹ 1971 ہے، اس کے نیچے اٹ بیکمز اے کرمنل اوفینس۔ تو یہ اکثر میں کہتا ہوں، میری کافی ساری ویڈیو میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے سٹیٹس کو ریگولرائز کریں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 15 سال 20 سال بھی ایون وہ یو کے میں ہی رہ چکے ہیں، لیکن اس وجہ سے کسی وکیل کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس ایک ایویڈنس نہیں ہے تو جا کے کسی سے مشورہ تو کریں۔ گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سوچنے سے کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اٹ ناٹ گونا ہیلپ یو۔ The evidence can be substituted through independent means۔ آپ کے پاس اگر بینک بلڈنگ سوسائٹی یا جی پی کے لیٹرز نہیں ہیں تو it can be substituted with independent sources like expert reports, social worker reports۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں جی کہ سول پینلٹی ہے اگر آپ کسی کو امپلائی کریں گے جس کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، اس کے لیے جو سیکشن 15 ہے امیگریشن اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایکٹ 2006، آپ پہ گورنمنٹ ہیفٹی سول پینلٹی امپوز کرے گی، جس کے بارے میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک لاء کا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے قوانین ہیں جس کے نتیجے میں آپ اگر آپ کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، اوور اسٹے ہیں، تو اٹ بیکمز اے کرمنل اوفینس۔ امیگریشن ایکٹ 1971 سیکشن 24B، اگر آپ اوور اسٹے ہیں، ان لافل ہیں،
آن لافلی کام کر رہے ہیں تو اٹ بیکمز اے کرمنل اوفینس انڈر دس سیکشن. دوسری جو امیگریشن کی سیکشن میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ امپلائر ہیں تو انلیگل ورکر کو آپ نے جاب دی ہوئی ہے تو اس صورت میں سیکشن 21 ہے امیگریشن اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایکٹ 2006. تو وہ جو ہے پھر بھی ایک کرمنل اوفینس بن جاتا ہے آپ کے لیے. اب امپلائر کی پینلٹی پہ بات کر لیتے ہیں کہ امپلائرس کو کتنی پینلٹی پڑتی ہے وہ اگر ان لافل امیگرینٹ کو یا انلیگل امیگرینٹ کو یا اوور اسٹیئر کو امپلائی کریں. جیسے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو پتہ ہوگا سننے والوں کو کہ 13 فیب 2024 سے ہوم آفس میکسیمم سول پینلٹی جو امپوز کر رہا ہے پر انلیگل ورکر، جو اس سے پہلے 20,000 ہوتی تھی انہوں نے انکریز کر کے 45,000 پاؤنڈ کر دی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی جاب سائٹ سے ایک انلیگل ورکر پکڑا جاتا ہے تو ہوم آفس 45,000 پاؤنڈز تک امپوز کر سکتی ہے پینلٹی. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوبارہ ریپیٹڈ بریچ ہے، اگر ہوم آفس نے دوبارہ ریڈ کر دی آپ کے بزنس پہ تو وہ 45,000 پاؤنڈز نہیں ہوں گے. اس صورت میں 60,000 پاؤنڈز یو ہیو ٹو پے اے ہیفٹی اماؤنٹ. یعنی کہ اگر آپ کے ایسے ورکر پکڑے جا چکے ہیں جن کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے تو 90,000 پاؤنڈز، دوسری دفعہ پکڑے جا چکے ہیں تو 120,000 پاؤنڈز. یعنی کہ آپ کو بزنس کلوز کر کے پھر ٹیکسی چلانی پڑے گی. آج بات ہو رہی ہے جیسے کہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے مجھے ہوم آفس کی اریسٹ ریٹس اور ویگرس اریسٹ کے حوالے سے جو ہوم آفس نے فگر پبلش کی ہیں کہ 50,000 پیپل دے ہیو ڈیپورٹڈ سو فار، جو 23% انکریز ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. اور ہوم آفس نے کوئی 17,400 ریٹس اب تک بٹوین جولائی 2024 ٹو دسمبر 2025، یعنی کہ ان 5 مہینوں میں انہوں نے 17,400 ریٹس کی ہیں اور 12,300 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اور 50,000 لوگوں کو اوور آل انہوں نے ڈیپورٹ ہوم آفس کر چکی ہے رائٹ ناؤ. اچھا، اب جو پینلٹیز کی بات ہو رہی تھی اس میں امپلائرس کے لیے کنسیشن یہ ہے کہ اگر وہ 21 ڈیز میں پینلٹی پے کرتے ہیں تو فاسٹر پیمنٹ آپشن 30% ریڈکشن انہیں ہوگی. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر 60,000 پاؤنڈس ہے تو اس کا آلموسٹ 30% آپ لگا لیں تو باقی 40 یا 38,000 pounds they still employer has to pay in those circumstances اگر سیکنڈ بریچ ہے تو. اچھا، اب مجھے تقریباً ڈیپورٹیشن کیسز کرتے ہوئے بھی 20 سال ہو چکے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ سجاد کیانی میرا نام ہے. 20 سال سے میں سلیسٹر ہوں. آئی اسپیشلائز ان امیگریشن، فیملی لا اینڈ litigation اینڈ دس از مائی ڈے ٹو ڈے جاب. جب ایک انلیگل یا ان لافل یا آپ اوور اسٹیئر کہہ لیں جب پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ ہیومن سائیکالوجی بھی ہے، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ سے اگر ٹھیک بات بھی پوچھی جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا جواب دیا جائے کہ میری جان چھوٹ جائے. تو غلطی انڈر پریشر ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ بہت سارے ان کے مفادات جو ہیں وہ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم وہ یا تو اگر انٹینشنلی نہ بھی کہیں ان انٹینشنلی بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ پوچھی ہے جی، غلط بتا دی ہے. نام پوچھا ہے جی، وہ بھی غلط بتا دی. کہاں رہتے ہو جی، وہ بھی غلط بتا دیا. ہوم آفس آپ کو چھوڑنے والا تو نہیں ہے ان باتوں پہ، کیونکہ ان کی ڈیلی کی جاب ہے. جہاں وہ 17,000 ریڈس ود ان 5 months
انفورسمنٹ ٹیم کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ جیسے لوگوں سے ڈے ٹو ڈے کنفرنٹ کر چکے ہیں. انہیں ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے بھی ٹریننگ ہے اور ایسے بھی ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ کہاں تک جھوٹ بولیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس ٹائم خوف میں، نا امیدی میں، مایوسی میں بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وہی اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرتی ہے یہ چیز. جب آپ ایسی بات کہیں گے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے تو کہہ دینی ہے لیکن وہ آپ کی فائل ہسٹری پہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ کی امیگریشن ہسٹری بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو آپ کے وکیل کے لیے، سلیسٹر کے لیے، بیرسٹر کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں ڈیفینڈ کرے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. پلیز ڈو ناٹ لائی، ڈو ناٹ یوز فالس ڈاکیومنٹس. اور وہاں سے جگہ سے بھاگنے کی بھی کوشش نہ کریں. آپ اپنے دو پیروں پہ بھاگیں گے لیکن ہوم آفس کے پاس وینز ہوتی ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی جگہ آپ کو پکڑ لیں گے. آج بھاگ بھی گئے تو کل پکڑ لیں گے. ایک تو آپ اپنی امیگریشن ہسٹری کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ بھاگیں، جھوٹ بولیں یا کوئی جھوٹا ڈاکومنٹس یا جھوٹا پاسپورٹ یا فیک پاسپورٹ پیش کریں یا ایک سٹوری کوک اپ کریں یا سچویشن میں کوئی کنکاکٹڈ قسم کے فیکٹس لے کے آئیں، سچ بولیں، فیکٹس کے ساتھ رہیں اور حالات کا مقابلہ کریں. اپنی امیگریشن ہسٹری کو تباہ نہ کریں، کیونکہ جھوٹ بولیں گے، غلط ڈاکومنٹ پیش کریں گے یا بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو ڈسٹرائے کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کریمنل اوفینس بھی کمٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. آرام سے کہیں امیگریشن آفیسر کو کہ آپ اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے دین یو کین آسک فار این انٹرپریٹر، کہ مجھے ایک بندہ چاہیے جو آن مائی بیہاف آپ سے بات چیت کر سکے. اگر آپ کو انگلش اچھی نہیں آتی یا آتی بھی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پریشر کے ٹائم پہ آپ اپنے موقف کو ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تو تب آپ انٹرپریٹر مانگ سکتے ہیں. پھر آپ لیگل ایڈوائس کا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سلیسٹر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھے لیگل ایڈوائس بھی لینی ہے. تو دیٹ اٹ از ویری ویری نارمل. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ یو آر آسکنگ آؤٹ آف دا وے. تو لیگل ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں آپ اس صورت میں. جو بھی امیگریشن یا انفورسمنٹ آفیسرز آپ کو کاپیز دے رہے ہیں، فوٹو کاپیز، پیپر ورک ہے یا بیل کے نوٹسز ہیں یا کوئی اور بھی نوٹسز ہیں، رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہے، تو کوشش کریں کہ انہیں سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آپ کے جو وکیل صاحب ہیں انہیں بعد میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ امپلائر ہیں یا مینیجر ہیں، ہوم آفس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بندے کا نام لکھیں کون اٹینڈ کر رہا ہے آپ کی پریمیسز کو، آپ کے بزنس کو، اور جو سٹاف کا رائٹ ٹو ورک ہے وہ ریکارڈ ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. جو ورک سکیجولز ہیں، پے رول ریکارڈز ہیں، کانٹریکٹس ہیں، سی سی ٹی وی اگر اویلیبل ہے، تو یہ سب کچھ جو اسپانسرشپ لائسنس فیسلٹیز ہیں یہ ہوم آفس نے دیکھنی ہوتی ہیں. وہ ایسے نہیں چھوڑ کے جائیں گے آپ کو. They have to see that once the raid occurs they have full right to ask for these
primary records. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفس کا جو کوڈ ہے اور گائیڈنس ہے دے آر نارملی بلٹ اراؤنڈ اسٹیچوٹری ایکسکیوز اینڈ کمپلائنس ایویڈنس. تو اب خدا نخواستہ اگر آپ ڈیٹین ہو چکے ہیں، آپ کو امیگریشن بیل کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو ریموول ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ نیوز بڑی ہے، یہ 2-3 دن پہلے کی نیوز ہے اور بڑی نیوز ہے، جس میں اگر 50,000 ڈیپورٹیشن ہو چکی ہیں تو دیٹ مینس دا ہوم آفس از فلی کمیٹڈ ٹو ڈیپورٹ پیپل. یعنی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ illegal working is no option at all. آپ ڈیٹین ہو چکے ہیں، بالکل کام رہیے. اس صورت میں سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو پیارے ہیں، جاننے والے ہیں، ارد گرد لوگ جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، انہیں فی الفور انفارم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس آلریڈی اگر سلیسٹر ہے تو اسے بھی انفارم کریں. ہوم آفس کے آفیسر کو بھی بتائیں کہ یہ میرے سلیسٹر ہیں، آپ یہ پیپرز انہیں بھی بھیج دیں. اور ویسے بھی ایسے بھی اگر آپ ڈیٹینشن میں ہو تو یو کین ای میل دوز پیپرز ٹو یور سلیسٹرز اینی وے. اب اگر آپ ڈیٹین ہو چکے ہیں تو 2 صورتیں ہوں گی. یا تو اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو پھر اٹ از ہائیلی لائکلی دیٹ یو ول بی ریلیزڈ آن بیل with further strict conditions. بعض اوقات ٹیگ بھی لگا دیا جاتا ہے آپ کی ٹانگ کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ آپ جس ریزیڈنس کا کہہ رہے ہیں وہیں پہ رہیں گے for certain period of time. گریجولی اگر آپ کمپلائنس میں رہتے ہیں ہوم آفس کی تو وہ ٹیگ بھی ہٹوایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس کے ساتھ اگر آپ کی اپلائی نہیں کیا ہوا کسی قسم کے ویزے کے لیے، then those circumstances it may be a hectic job for a solicitor to get you out on the bail, particularly on those circumstances where removal directions have already been issued. اس میں یہ ہے کہ ایک تو پروسیس بہت ایکسپینسو ہے. پہلے تو سلیسٹر کوشش کرے گا کہ آپ کو چیف امیگریشن آفیسر بیل کے لیے اپلائی کرے، یعنی کہ امیگریشن آفیسر ہی آپ کو بیل دے. یہ کوئی بھائی صاحب مجھے کال کر رہے ہیں، یار مجھے 5 منٹ دے دیں، اس کے بعد آپ بے شک مجھے کال کر لیں، ابھی نہ کریں. چیف امیگریشن بیل کا کیا ہوتا ہے؟ چیف امیگریشن بیل آفیسر جو ہے عمومی طور پہ بہت اسٹرانگ گراؤنڈز ہوں آپ کے تو وہ آپ کو بیل دے بھی سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو میرے اپنے ایکسپیرینس پہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھا اسی لیے آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو عمومی طور پہ چیف امیگریشن آفیسر بیل آپ کی ریفیوز کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل میں. اگر ریموول ڈائریکشن سیٹ اپ نہیں ہے تو فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل میں ایک امیگریشن جج آپ کی اپلیکیشن دیکھے گا اور آن دا میرٹس آف یور اپلیکیشن کہ آپ کے سوشو اکنامک ٹائز یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے فیملی ٹائز کیسے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی گارنٹور کون ہے جو آپ کی جسے ہم کہتے ہیں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. تو جج یہ سارے اور آپ کون کون سی بیل کنڈیشنز کمپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ٹانگ پہ ٹیگ لگوانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہوم آفس یہ کہے گا کہ آپ 9 سے 5 بجے تک گھر سے باہر جا سکتے ہیں. 5 بجے سے پہلے آپ نے
اپنے گھر واپس آنا ہے تو وہ ڈیجیٹل ٹیگ ہے، تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں نیویگیشن والا ٹیگ ہوتا ہے، ہوم آفس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیگ لگوا کے آپ کام کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے اور آپ کا وکیل سر توڑ کوشش کر رہا ہے بیسڈ آن یور سوشیو اکنامک یا فیملی ٹائز کی بنیاد پہ کہ آپ کو باہر لے کے آئے، تو آپ کو سخت قسم کی بیل کنڈیشنز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی اس صورت میں کہ جب آپ پہ ریموول ڈائریکشنز نہیں ہیں۔ نارملی اگر ہوم آفس نے 50,000 لوگوں کو لاسٹ ایئر اگر ڈیپورٹ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں 23% رائز ہے ایز کمپیئر ٹو 2024. So that means very few people have taken a chance to take the matter to the High Court, upper tribunal, for judicial review. اب جوڈیشل ریویو ایک ایسا پروسیس ہے جو ہے بھی ایکسپینسو ہے، کوئک بھی ہے، کوئک ریلیف بھی ملتا ہے آپ کو، اور رسکی بھی ہے، کیونکہ بڑی زبردست قسم کی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں، ہائی کورٹ کی جسے اپر ٹرائبیونل کہا جاتا ہے، کہ آپ نے کوئی بھی فریولس یا بیس لیس، انفاؤنڈڈ یا میرٹ لیس جوڈیشل ریویو اپلیکیشن نہیں کرنی، الٹی کاسٹ پڑ جاتی ہے سلسٹر کو بھی اور اس کے کلائنٹ کو بھی۔ آپ کو یو کے سے ڈیپورٹیشن سے بچانے کے لیے جو آخری ریزورٹ ہے وہ جوڈیشل ریویو رہ جاتا ہے۔ چیف امیگریشن آفیسر آپ کو بیل نہیں دے رہا، جج نے آپ کو بیل نہیں دی، فرسٹ ایئر ٹرائبیونل کے آخری ریزورٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا ہے، وہ بھی ایمرجنسی کیسز میں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی اپلیکیشن میں آپ چلے جائیں جی ہاں جی میری اپلیکیشن لا دو، ہاں جی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپلیکیشن ایویڈنس ہیوی اپلیکیشن، جب تک آپ کے پاس کوجنٹ اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے، نارملی میں کلائنٹس کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جو آپ نے پیسے اس صورت میں یو مائٹ بی ٹیکن دم بیک along with you to your home country، وہ پھر آپ نہ کریں، جوڈیشل ریویو نہ کریں۔ ہاں اگر میرٹس ہیں، آپ کے سوشو اکنامک فیملی ٹائز ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ، تو آپ ضرور جوڈیشل ریویو کریں، کیوں نہ کریں، لیکن اس صورت میں آپ کی اپلیکیشن پہ میرٹس ضرور ہونے چاہیے۔ آپ کو امیگریشن بیل پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اسکیجول 10 ہے امیگریشن ایکٹ 2016 کا، کیونکہ ساتھ ساتھ میں لا اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نہ صرف کانفیڈنس یہ چیزیں دیتی ہیں، بلکہ آپ تھوڑا لا کے حوالے سے اویئر بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی سلسٹر صاحب اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ایک لیگل بیک اپ بھی ہے، تو وہ ہونی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لا کا پتہ ہوگا تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ غلط نہ ایڈوائس پہ جائیں گے اور نہ غلط فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب جیسے کہ ہوم آفس کو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ illegal working is not just a job anymore۔ تو یہ دو سٹیٹمنٹس جو میں نے پرنٹ آؤٹس کی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کتنی کمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد میں ایک اس پہ بات کروں گا کہ ڈیپورٹیشن کو کیسے ایوائڈ کیا جائے۔
وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جس پہ آپ ڈپورٹیشن کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ پریسائز اور ایکوریٹ پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے تو دیر از نو وے دیٹ دا ہوم آفس وڈ ڈیپورٹ یو. وہ چیزیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں شبانہ محمود ہوم سیکرٹری جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فرماتی ہیں محترمہ کہ دیر از نو پلیس فار illegal working in our communities. That is why we have surged enforcement activities to the highest level in British history. So illegal migrants in the black economy have nowhere to hide. I'll stop at nothing to restore order and control to our borders. Secretary of State, Wales Joe Stevens. Illegal working fuels the black economy and hurts law-abiding Welsh businesses. This government was clear that we will crack down on people and firms who are flouting the rules, and we have delivered this with a record year of enforcement activity across Wales. اب دونوں سٹیٹمنٹس دیکھیں آلموسٹ ایک جیسی ہیں. کہہ رہے ہیں جی کہ اللیگل ورکنگ جو ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہماری کمیونٹیز میں. ہم نے انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے ہائیسٹ لیول ان برٹش ہسٹری، تاکہ اللیگل مائیگرنٹس جو ہیں وہ انہیں بلیک اکانومی میں کسی جگہ بھی چھپنے کی جگہ نہ ملے. پھر کہہ رہی ہیں کہ میں پوری کوشش کروں کہ آرڈر کو ریسٹور کروں اور اپنے بارڈرز کو سیف کروں. آلموسٹ یہی بات سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ویلز جو سٹیونز نے بھی کی ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ ڈیپورٹیشن کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. In the meantime, if you have any questions, you can call me at 0208-478-5797. My number is pinned in my profile on my website, on my YouTube channel, TikTok, and everywhere. Let's take the first call. Who is this gentleman? جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. جی جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بچے ڈیپینڈنٹ اسپاؤس ویزے پہ آتے ہیں اور ڈیو ٹو سم ریزنس ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو ان کے پیرنٹس کو ایک سیکنڈ دیجیے گا یار، ایک سیکنڈ آپ ذرا ہولڈ رکھیے. لیٹ می جسٹ آنسر دس کال. اچھا کیا فرما رہے ہیں بھائی جان آپ؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے اسپاؤس ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں، فار ایگزامپل 2019 پہ آئے اور فرسٹ ایکسٹینشن پہ ڈیو ٹو فائنینشیل ریکوائرمنٹ پیرنٹ کو ڈال دیا گیا 10 ایئر روٹ پہ، اور ان پہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں 10 ایئر تقریباً 2029 میں. تو اب جو نئے رولز آ رہے ہیں ان میں جو ہے بچے کیا وہ ان کا اگر کسی وجہ سے پیرنٹس کو فردر وہ ڈیو ٹو بینیفٹس اور اینی ریزن ڈالتے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی جان، بچے جب یو کے میں آئے تھے ایجز کیا تھی ان کی یہ بتائیے؟ انڈر 18 about 5-6 years old. 5-6 ایئر. اچھا 5-6 years old تھے when تو اچھا وہ تو بہت چھوٹے ہیں نا یار. پھر نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ 18 سال سے اوپر جائیں اور اس سے پہلے پرائیویٹ لائف میں ہوں تو 5 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں آپ. وہ میرا کنسرن 5 ایئر اور 7 ایئر والا نہیں ہے. جو میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ آلریڈی ان کا لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے، لیگل ویزا ہے، نیور اوور اسٹے کبھی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو وائی 5 اور اسپاؤس ویزے پہ 2019 پہ آئے فرسٹ ریکوائرمنٹ پہ ڈیو ٹو فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالا، پیرنٹ ویزا ملا، اور سیکنڈ جو ایکسٹینشن ہوئی وہ پیرنٹ اور فیملی روٹ ہوئی. تو آگے لیکن جو آگے جو آ رہی ہیں جو چینجز آ رہی ہیں 26 اپریل میں، فور اینی ریزن اگر پیرنٹ کو فردر لیو ٹو ریمین ملتی ہے 10 ایئر کے اوپر بھی کوئی بینیفٹس یا کسی وجہ سے بھی، تو جو بچے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ 10 ایئر روٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں 10 ایئر 2029 میں، کیا وہ تو آئی ایل آر اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں یار، کس نے کہا نہیں کر سکتے. تو وہ تو پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں آگے ان کا فردر لیو ٹو ریمین ہو جائے گا؟
نہیں پیرنٹس بھی اپلائی کر 10 سال اگر پیرنٹس کے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپلائی کریں گے. دیکھیں میری کافی ویڈیوز ہیں یار, میرا خیال آپ میرا چینل سر یہ جو کہہ رہے فالو ہیں جو نہیں کر. یونیورسل کریڈٹ پہ ہیں جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ جو دیکھیے بچے میں نے آپ اس کو سے پھر بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے, میرے ایک لمبی ویڈیو یوٹیوب چینل پہ ہے, آپ اسے بھی جا کے دیکھیں, کیانی لیگل کے نام سے ہے. چلے میں میں دیکھوں نے گا عرض یہ کی تھی کہ جو بھی ریٹروسپیکٹیو لا جو ہے کبھی ریٹروسپیکٹیولی اپلائیڈ نہیں ہوتا. گورنمنٹ جو ہے کرے گی ریٹروسپیکٹیولی ان لوگوں پہ جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کی, جو پوائنٹس بیس سسٹم پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, اسکلڈ ورکر ہیں, جو نان اچھا یہ پوائنٹس جو بیس پہ فیملی ہیں, وغیرہ پہ نہیں ہوگا جو نان پوائنٹس بیسڈ ہیں ان پہ پرسپیکٹیولی وہ کہہ رہے ہیں اپلائی ہوگا, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اور وہ جو نان پوائنٹ بیس سسٹم پہ اپلائی کر رہے ہیں اسکلڈ ورکر کے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. ایچ ایس ایم بی جوڈیشل ریویو فورم کا مشہور کیس ہے جس میں لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کی گئی ہے کہ لا کو آپ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کرتے بلکہ پرسپیکٹیولی فیوچر پہ اپلائی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر یہ امپلیمنٹ کرے گی تو زیادتی کرے گی, اور آئی ایم کوائٹ ہوپ فل دیٹ شوڈ بی ٹیکن ٹو کورٹ, جس طرح پہلے ہوا تھا. لوگوں نے وہ جی ایچ ایس ایم پی جوڈیشل ریویو فورم کے حوالے سے, تو وہ آپ کی لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی اور انہیں وہ ریلیف ملا تھا, تو یہ ریلیف مل جائے گا ہوپ فلی. چلیں تھینک یو, خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. جی بھائی جان بتائیے آپ کا کیا کوشچن ہے. ہیلو, اوہو سوری, ہیلو جی بتائیے کیا کوشچن ہے آپ کا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپیل کی تھی تو ابھی تک کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی مجھے. تقریباً اپیل سبمٹ کیے ہوئے 8 سے 9 مہینے ہو گئے. 8 سے 9 مہینے ہو گئے آپ کو. جی, اور کورٹ نے ڈائریکشن ابھی نہیں دیے ہوم آفس کو. تو آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں نا یار لکھیں کورٹ کو, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ویسے بھی میں بتاؤں آپ کو کورٹس آر ہیوجلی بنڈلڈ اپ, 1,20,000 اپیلس پینڈنگ ہے یار اس ٹائم, سوری آلموسٹ 1,20,000 اپیل پینڈنگ ہے اس ٹائم. تو ججز بھی اتنے ہی ہیں, سٹاف بھی اتنا ہی ہے, تو آلریڈی اپیلس پائل اپ بھی ایوری ڈے ہو رہی ہے. تو کورٹس تھوڑی بیزی بھی ہیں, ریسورسز کی بھی کمی ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو ایکسپیڈائٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کے ایکسٹرا آرڈینری کمپیشنیٹ کمپیلنگ یا پھر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں تو یور سولسٹر کین رائٹ ٹو دا کورٹ مینیجر اینڈ دے کین ہیو یور اپیل ایکسپیڈائٹڈ آن دیٹ بیسس. اوکے سر, کیونکہ سر 8-9 مہینے ہو گئے اور ابھی جو میری جو اسپاؤس ویزا میں نے اپلائی کیا تھا تو اس کی بیس پہ پے سلپ کی بیس پہ ریفیوز کر دیا تھا. تو ابھی میری وائف پریگننٹ بھی ہے تو اس لیے تو آپ بھائی میرے آپ ریویو کے لیے آپ نے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک پے سلپ کی بات ہے اسے ہم کہتے ہیں ایویڈینشیل فلیکسیبلٹی ٹیسٹ. تو اس کی بیس پہ آپ کے وکیل صاحب ہوم آفس کو ریویو کرتے, کیس ورکر کو بھی کرتے اور ہوم آفس کی ٹیم کو بھی کرتے کہ بھائی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اسے اپیل پہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں, اٹس اے ویسٹ آف پبلک ریسورسز اینڈ فنڈنگ ایز ویل. تو آپ اسے ایکسپیڈائٹ کریں. میں تو نارملی اپیل ہم لانچ کر کے ریویو پہ امیڈیٹلی بھیج دیتے ہیں, اتنا مائنر ایشو ہو تو. کئی ہمارے ایون انٹری کلیئرنس جو ویزاز ریفیوزل ہمارے پاس آتے ہیں تو ود ان اے منتھ اور سو دے گیٹ دا ویزاز. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر صرف ایک پے سلپ کی بات ہے تو. ہاں جی, تو آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں کہ ہوم آفس کو بھی لکھیں, اور ہوم آفس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں کس جگہ, ٹیلر ہاؤس میں آپ ہیٹن کراس ہے اپیل آپ کی کس جگہ؟ اچھا وہ تو لسٹ نہیں ہوئی ابھی آپ کی. میں بیسیکلی برمنگھم میں رہتا ہوں. اچھا پھر تو آپ کا وہ والا ہوگا برمنگھم والا امیگریشن اینڈ اسائلم چیمبرز ہوگا. جی سر یہی ہے, کیونکہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں مجھے تقریباً. ابھی بہت ٹینشن بھی ہوتی ہے. آپ کو جو میں نے ایڈوائس دی ہے نا, آپ کو جو ایڈوائس دی ہے اسے فالو کریں, وکیل صاحب سے بات کریں اور یہ ریویو کی کوشش کریں. تو ریویو میں آپ کا ہو جانا چاہیے. چلیں تھینک یو, خیال رکھیے گا.
اچھا، بات ہو رہی تھی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ میں اسے جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ سم اپ کر لوں آپ کو، کیونکہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا انہیں پتہ ہوگا کہ 50,000 اریسٹ ہوم آفس نے کی ہیں اور لاسٹ ایئر، اور جولائی ٹو دسمبر 17,000 سے ابو ریڈز کی ہیں ہوم آفس نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ریڈز میں آلموسٹ 12,300 اریسٹ بھی کی ہیں ہوم آفس نے، اور 50,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اب اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا آپ ڈیٹینشن میں ہیں، obviously یو فیل ڈیپورٹیشن، اور میں ایک سیکنڈ، جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی فرمائیے، کوشچن فرمائیے. سر 2016 منتھ آف مارچ میں مجھے 10 ایئر واٹر روڈ ویزا ملا تھا، ٹھیک ہے؟ کب ملا؟ 2016 مارچ میں سر. کوشچن بتائیے یار آپ اپنا، کیونکہ اوکے سر، کوشچن یہ ہے کہ ابھی ایلیجیبل تو ہو گیا ہوں انڈیفینٹ لیو زمین کے لیے، لیکن وہ 10 ایئر لانگ ریزیڈنسی کے اندر 2 مہینے کا گیپ آ رہا تھا. گیپ کس وجہ سے آ رہا ہے آپ کا؟ سر ان لوگوں نے مجھے لیٹر بھیجا ہے، سرو ٹو فائل کر دیا ہے کہ جی تمہاری جو ایکس پارٹنر اس نے کمپلین کی ہے بلا بلا بلا، یہ ریلیشن شپ ٹوٹ تو وہ گیا. لیٹر ملا ان ٹائم آپ کو؟ نہیں، مجھے لیٹر نہیں ملا، سرو ٹو فائل ہو گیا ہے. آج میں جناب سبجیکٹ ٹو فیس منگایا تو مجھے پتہ لگا جی نا مجھے لیٹر پاس ہو گیا ہے. اچھا تو آپ ایسے کریں یار، آپ اپلائی کریں، اگر آپ تھوڑا ہمت رکھتے ہیں فائنینسز کی، آپ اپلائی کریں، کوجنٹ ریزن دیں اور ڈیٹیلڈ ریزن دیں انہیں. سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ ہے آپ کے پاس، وکیل صاحب کو کہیں کہ ایک پوری کرونالوجی بنا کے اور آپ کا ڈیفنس بنا کے اور آپ کی ان اوتھ اسٹیٹمنٹ، اسٹیچوٹری ڈیکلریشن جسے ہم کہتے ہیں ایکٹ 1835 کے نیچے، وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ بنا کے اپلیکیشن اپلائی کریں. ہوپ فلی اٹ شوڈ بی فائن. سر اگر نہیں فائن ہوتا تو ریفیوزل آئے گا تھا. نہیں ریفیوزل، وہ تو آپ کے پاس ویزا ہے نا، ریفیوزل آئے نہ آئے اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں وہ ٹھیک ہے سر، اگر وہ نہیں دیتے آئی ایل آر تو پھر کیا ان کو چیلنج کرنا پڑے گا، کورٹ جانا پڑے گا؟ پھر آپ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اس میں سر چانسز ہوتے ہیں جی جیتنے کے؟ جس طرح کے آپ حالات بتا رہے ہیں اس میں میرے خیال سے 70% سے زیادہ چانسز ہیں آپ کے. اوکے ٹھیک ہے سر. چلو خیال رکھیے گا، تھینک یو. اچھا، آپ جیسے کہتے ہیں کیسے ڈیپورٹیشن کو ایوائڈ کیسے کریں، سمپل آنسر یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ ایوائڈ ڈیپورٹیشن بائی ہائیڈنگ. چھپنے سے یا بھاگنے سے آپ ڈیپورٹیشن سے بچ نہیں جائیں گے. آپ اسے ایوائڈ کریں گے اپنے کیس کو فکس کرنے کیجئے. ایک سیکنڈ یار، یہ بھی اٹھا لیتے ہیں. چلیں، ہیلو. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی سر، کوشچن سے پہلے ایک بات مینشن کروں گا کہ جی ماشاء اللہ آپ کافی فرمائیے. بریفنگ اور کافی اچھے طریقے سے آپ بات کرتے ہو، اور ہمیں جو ایک نیو لا جو بھی قانون ہے اس کی بریف دیتے ہو، پلس اس کے ساتھ آپ کا جو سمجھانا ہے سر، از ریلی اپریشیٹ فار دیٹ. بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے، آپ کی بات کو ٹھہر ٹھہر کے بات آپ کا کرنا ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے سر آپ کو سن کے ماشاء اللہ. حضور والا، یہ آپ کی حسن سماعت ہے اور حسن نظر بھی نہیں ہے. سر، ایکچولی جو ہے نا، جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت ٹھیک ہے، شکریہ. اور ماشاء اللہ آپ میں یہ گیٹس ہیں اور قابلیت ہے، اور یہ آپ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو اچھا ویری سر، میں مچ. کوئی جی بتائیے. کوشچن کر دیتا ہوں اپنا. میں نے سر 10 سال کے روٹ پہ اپنی آئی ایل آر سبمٹ کروائی تھی اپریل میں، 25 اپریل کو جمع ہوئی میری، اچھا اور بایو میٹرک میرے 7 مئی کو ہوتے ہیں. آفٹر فیو منتھ ہوم آفس مجھے کہتا ہے اپنی ایپلیکیشن جو ہے ویریشن کرو، تو وہ ویریشن اکتوبر میں ایکسیپٹ ہوتی ہے. ویریشن کس میں کریں آپ؟ پرائیویٹ لائف میں کریں؟
جی پرائیویٹ لائف میں بالکل کوئی اچھا پرائیویٹ لائف تھی تو اب اس میں فیملی لائف کرنی تھی کیونکہ پارٹنر روٹ پہ تھا میں بچے میرے برٹش ہے 3 تو وہ فارم کریکٹ ہوتا ہے فیس نہیں پے ہوتی ہے فیس ریفنڈ ہوتی ہے ایک وہ سیکنڈ، آپ 10 ایئرز آپ نے پرائیویٹ لائف پہ گزارے تھے یا کس پہ گزارے تھے؟ نہیں سر پرائیویٹ فیملی لائف 10 سال مکمل کیے ہیں آپ نے؟ جی وہ 10 سال مکمل ایون 11 سال کے بعد میں نے آئی این آر سبمٹ کروائی 1 سال لیٹ کی ہے میں نے تو ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپلیکیشن ویری کریں، کیوں ویری کریں بھائی؟ وہ سر کہہ رہے ہیں جی فارم انکریکٹ ہے فارم کو کریکٹ کر کے تو وہ دوبارہ سبمٹ کروائیں وہ ہم نے کر دی سر اچھا وہ اچھا، فارم اپروو ہو گئی انکریکٹ، تھی صحیح سوری، میں نے کہا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اچھا چلیں نہیں ٹھیک ہے، سر وہ صحیح فارم انکریکٹ تھا وہ ہو گیا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہوں تو ابھی 3 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک چیز کری ہے کہ جی آپ نئے بایو میٹرک دے دیں وہ کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے نئے بایو میٹرک کیوں مانگے وہ 1 جنوری کو میرے بایو میٹرک چلے گئے میں نے دے دی ان کو دوبارہ ہوں پلس جو پریویس ڈاکومنٹ تھے وہ دوبارہ اپلوڈ ہو گئے کوشچن سر یہ ہے آپ سے کہ ایک تو 8 مہینے ہونے والے ہیں میرے اگر وہ بقول ہوم آفس کے کہ ہم اس کو ایز اے ویریشن کنسیڈر کریں گے اپلیکیشن کو آپ کی تو اس میں ایک تو فیصلہ کتنا ٹائم اور لے لیں گے اور یہ بایو میٹرک کیوں مانگا ہے سر یہ 2 کوشچن ہے پلیز آپ سے اچھا دیکھیں، بایو میٹرکس جب بھی آپ نئی اپلیکیشن کرتے ہیں نا، نیا کیس ورکر آ جاتا ہے، آپ ویریشن کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اٹ ٹریگرز بایو میٹرک، تو اگر دے دیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا، تو دیکھیں وکیل صاحب کو کہیں، ہوم آفس کو لکھیں کہ 8 مہینے آپ آلریڈی انتظار کر چکے ہیں، یہ ویریشن کی اپلیکیشن ہے اور اسے ایکسپیڈائٹ کریں، آپ جتنا ٹائم گزارنا تھا وہ آپ گزار چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی فی ہے اسے بھی ریفنڈ کیا ہوم آفس نے آپ کو؟ جی سر وہ اسی ٹائم کر دیا تھا وہ انہوں نے ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی فی ریفنڈ ہو چکی ہے۔ تو باقی میرا نہیں خیال کہ مور دین 2 منتھس لگنے چاہیے، ود ان 2 منتھس آپ کا ویزا ضرور آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپلیکیشن ویری ہوتی ہے نا تو وہ کیو میں نہیں رہتی آپ کی، تو کیو سے جمپ کر جاتی ہے۔ تو اگر وکیل صاحب کو کہیں کہ ایک ڈیٹیلڈ، جب وہ ای میل ہوم آفس آپ کو کرتی ہے ویریشن کے لیے، تو اس میں بھی ریپرزنٹیشن آپ کریں، اور پورٹل جو ہوم آفس کا جو پورٹل ہے جہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس، وہاں بھی وکیل صاحب کو کہیں کہ اپنا لیٹر ہیڈ پہ ریپرزنٹیشنز ڈال کے آپ کے ایکسٹرا آرڈینری، کمپیشنیٹ، کمپیلنگ، یا پھر آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، آپ کو ٹریول کرنا ہے کسی وجہ سے، ریلیجس وجہ ہے، عمرہ کرنی ہے، یا کوئی بیمار ہے اسے دیکھنا ہے، یا کوئی شادی ہے، یا کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہی جانا ہے، تو وہ ایویڈنس لگا کے آپ ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، کیونکہ 8 مہینے سے پینڈنگ ہے، اٹس اے لانگ ٹائم جی سیریسلی۔ سر میں یہاں پہ سوری سے ایک ایڈ کر دوں چیز کیونکہ میری میڈیکل گراؤنڈس کافی زیادہ ہیں 8 سرجری ہوئی ہے وہ بہت آلریڈی ان کو سبمٹ کیے تھے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کو میرے جی پی نے ڈاکٹر نے ان کو لیٹر ہوم آفس کو لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس پہ یہ مینشن کی ہوئی ہے کہ اپلیکیشن کو ایک تو ایز سون ایز اس کو فیصلہ کیا جائے پلس میری انگزائٹی اینڈ ڈپریشن اس پہ میری جو ہارٹ کنڈیشن ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز اور یہ سر اس کے وہ لیٹر جو ہے نا وہ میرے وکیل نے سبمٹ کر دیا ہے وہ 2 دن پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہو اس لیٹر یہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ؟ نہیں، صرف لیٹر سبمٹ نہیں ہے، ساتھ اس کے ساتھ ڈیٹیل ریپرزنٹیشنز کریں، آپ خود اپنی اسٹیٹمنٹ وکیل صاحب کو کہیں تیار کریں، اور اسٹیٹمنٹ کو اسے کیا کہتے ہیں، اسٹیچوٹری ایکٹ 1835 کے نیچے آپ وٹنس کریں، وکیل صاحب اسے کاؤنٹر وٹنس کریں، تو یہ بھی ایویڈنس ساتھ لگا کے بھیجیں تاکہ ہوم آفس کو پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں، آن اوتھ بات کہہ رہے ہیں۔ آن اوتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو آن اوتھ چھوٹی سر ایم بات پی نہیں کو ہوتی۔ چیز کروں میں ایم پی سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ایم پی ہے کو بھی کریں چیز، وائس اپنے سوشل ورکر کو کریں، یا کوئی اور آپ کے پاس لوکل کاؤنسلر ہے، یا کوئی ایسے لوگ جو افیکٹولی آپ کو واؤچ کر سکتے ہیں آپ کی کنڈیشنز کے حوالے سے، سرکمسٹانسز کے حوالے سے، کیوں نہ کریں؟ جو آپ کے پاس پاسبل ویلیوز ہیں ضرور ایکسپلائٹ کریں انہیں۔
ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर चलो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, माशाल्लाह मैं सुनता हूँ आपको, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यार, बहुत ख्याल आप रखिएगा। ध्यान लेने थैंक का, यू, अल्लाह थैंक खुश यू, रखे आपको। थैंक यू जी। अच्छा, डिपोर्टेशन को अवॉइड, जैसे मैंने कहा था कि आप भागने से डिपोर्टेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। यार ये फिर कॉल चलें, जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने जो सोलर एसपी की एप्लीकेशन की हुई है। कब किया आपने? मैंने 25 के मार्च में की थी। अच्छा जी। हाँ जी, जो मैं विजिटर आई सी 2022 ਚ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बेबी ब्रिटिश हो गया ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਐਪਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੌਤ ਮਰਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ PBS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਵਾਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ, ਫਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਓਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ 1 ਲੋਹਾਰ ਕੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 3-4 ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ।
very ਹਾਂਜੀ unlikely. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ application। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 1983 section 1 both parents must play a pivotal and pertinent role in child upbringing and welfare ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ अच्छा इसे यार थोड़ा करते हैं हम इसे पैच अप करते हैं कि आप रिपोर्टेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं भाग दौड़ के या सीन से भाग के रिपोर्टेशन आपकी अवॉइड नहीं होनी इससे आप नहीं बच सकते आपने अपने केस को प्रॉपरली फिक्स करना है तो तब आपकी डिपोर्टेशन जो है वो फिक्स हो सकती है पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि डिपोर्टेशन में एक जनरल टर्म के तौर पे कहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल करना शुरू कर दूँ तो समझ नहीं आएगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल ये है कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था वर्क परमिट था या स्पाउस वीज़ा था या कोई भी वीज़ा था वो आपका ओवरस्टे हो चुका है ठीक है जी और आप या फिर इलीगल एंट्रेंट हैं यूके में आप यूके में आए अनलॉफुली तो उस सूरत में आपको जो नोटिस सर्व किया जाता है उसे कहा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल उसे माना जाता है दोनों सूरतों में आपको यहाँ से भेजा ही जाता है एक का नाम डिपोर्टेशन है दूसरे का है एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल अब डिपोर्टेशन क्या है ये जब ये डिपोर्टेशन जो है लिंक्ड है क्रिमिनल ऑफेंस से जब आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड उसके नीचे आपको डिपोर्ट किया जाता है और अगर आपकी डिटेंशन जो है या इन प्रिजन जो है सेंटेंस हो चुकी है 12 months के लिए that means if precisely I put it in English primarily if you are sentenced in prison for 12 months then it's automatic deportation automatic removal तो इसलिए कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं और नए कवानीन के मुताबिक तो ये है कि अगर आपने 4 साल के लिए कस्टोडियल सेंटेंस है आपकी तो आपको कभी भी यूके में ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और इवन आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी है भी है तो उसे भी रिवोक किया जा सकता है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन का तो बात ही नहीं है वो तो बात पुरानी हो चुकी है अगर आप 12 months if you've been sentenced for a 12 months if you have a custodial sentence even if you have indefinite leave to remain you can still be deported मेरे तो क्लाइंट थे कोई बात हुई भी नहीं थी उस बंदे को 4 महीने की सेंटेंस हुई है तो उस पे भी even if he has indefinite leave to remain on a public good the home office served a deportation notice on him तो बड़ी मुश्किल से हमने वो अवॉइड करवाया है we've been successful in that appeal but it takes time money and a hell of amount of stress so please do not commit even a minor offenses तो करने ही नहीं चाहिए लेकिन minor offenses भी जो है उनसे भी बचे even though over speeding drink driving is a serious offense anyway अपना स्टेटस रेगुलराइज करें और वैलिड इन टाइम एप्लीकेशन एक्सपायरी से पहले आप करने की कोशिश करें और अगर आपके प्राइवेट और फैमिली लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं या फिर ह्यूमन राइट्स की बेस पे आप सोशियो इकोनॉमिक या फिर
ٹائز کی بیس پہ ہیومن رائٹس اپلیکیشن کر رہے ہیں تو وہ پراپرلی ایویڈنسڈ ہونی چاہیے. پروٹیکشن کلیم کیجیے جہاں اپلیکیبل ہے. فریش کلیم بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لیگل تھریش ہولڈ کو میٹ کر رہے ہیں. اور ہوم آفس کا سوٹیبلٹی اور بریچ گائیڈنس یہ بڑی پرٹیننٹ اور پیوٹل ہے آج کل, کیونکہ پارٹ سوٹیبلٹی انٹروڈیوس ہو چکا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کوئی بھی بریچز جو ہیں وہ نہ کریں, چاہے وہ امیگریشن کی ہیں یا پھر آف کورس کوئی کریمنل اوفینس ہے, وہ تو کرنا ہی نہیں ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ریکارڈ پہ آ گئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے سلسٹر کو. 20 سال سے کام کر رہا ہوں میں, اتنے اسٹرکٹ قوانین آج تک میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کیے اس سے پہلے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپریل 2026 کے بعد یہ قوانین مزید سخت ہوں گے. یہ جو آلریڈی جو وائٹ پیپر پبلش ہو چکا ہے, جو کنسلٹیشن جاری ہے, جو 12 مئی کو جس نے کلوز ہونا ہے, جب یہ اپریل میں امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے ہوم آفس اس میں نئی چیزیں لے کے آئے گا. تو مین جو سوٹیبلٹی کرائٹیریا ہے یا پھر کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ ڈیسیجنز جو ہیں بیسڈ آن یور کیریکٹر اینڈ پاسٹ امیگریشن ہسٹری, ایون دو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں تو 10 سال کے بجائے آپ کے 15 سال کر دیں گے ہم. اگر 12 مہینے سے زیادہ بینیفٹ کلیم کیے ہیں تو آپ کی جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوگی وہ 20 سال کے بعد ہوگی. اور اس دوران اگر کوئی اوفینسز بھی ہیں تو 20 کے بجائے 30 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے لانگ ریزیڈنس پہ ہے, 20 سال رہ چکا ہے, 10 سال کے بعد اسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنا تھا, یعنی کہ ٹوٹل 30 سال کر لیں آپ, وہ یو کے میں رہ چکا ہے. اس دوران اگر اس نے بینیفٹس کلیم کیے ہیں 1 سال سے زیادہ تو اس کو 40 سال کے بعد جا کے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. یعنی کہ اس کے پوتے اور پڑپوتے ہی اس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کو انجوائے کریں گے. وہ میری دعا ہے کہ اس ٹائم تک حیات رہے تاکہ اس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا مزہ لے سکے. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سے کافی بات ہوئی ہے, باقی تھوڑی اور باتیں رہ گئی ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم ہوپ فلی آئی ایم ایگزاسٹڈ. فرائیڈے ہے آج, should have been with my family but I thought it's a pivotal news and it has to be shared with you. 50,000 people have been deported. 12,000 raids have been carried out. And a huge number of people have been arrested. 7,000 raids have been carried out, 12,000 people have been arrested. So if you don't have a visa, if you don't have leave to remain in the United Kingdom, don't sit back. Pick up a call, pick up a phone and call to your solicitor, who you love, who you believe who can do your case. وہ کیا کہتے ہیں, اے باد صبا 2-4 تھپیڑے ان کو بھی, اے باد صبا 2-4 تھپیڑے ان کو بھی, ساحل پہ کھڑے جو طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خاص خیال رکھیے. Have a nice weekend.